ہاں جی اینڈ ویلکم بیک ٹو دی ہڈل. آج میں ہوں اور میرے ساتھ ہے سرمد جمال اینڈ وی گوئنگ ٹو بی ٹاکنگ اباؤٹ پی ایس ایل اور پاکستان کرکٹ ٹیم, کیونکہ ابھی انگلینڈ کا ٹور آ رہا ہے, انگلینڈ ویسٹ انڈیز یا اور T20 ورلڈ کپ بھی ہے لیٹر دس ایئر. سو پی ایس ایل کی بات کرتے ہیں. ملتان سلطان جیتا ہے اور واٹ اے کم بیک مین. Congratulations to them. A little disappointed for Islamabad United. لیکن آئی تھنک ملتان ڈیڈ اے گریٹ کم بیک. ونڈرفل کم بیک. آئی تھنک ففتھ پہ تھے وہاں سے. ففتھ پہ تھے, 1 win out of 5. اور پھر 4 consecutive نہیں تھی لیکن اینڈ دین qualifying for the playoff or just the captaincy of Riz and Andy Flower کا میں بہت بڑا fan. Yeah, exactly. Really happy for them. I guess زیادہ تر لوگوں کی وہ سیکنڈ فیوریٹ ٹیم ہی ہوگی ملتان بیکاز آف Riz. اور باقی ہے نہیں کوئی. اور کون ہے مطلب اب زلمی کو میں نہیں سپورٹ کرا, کراچی اور لاہور کو نہیں کہہ رہا. تو خیر فائنل میں کمپلیٹلی آؤٹ پلیڈ زلمی یار. وہی ایک سہیب مقصود رائزنگ ٹو دی اوکیزن. کیا فارم میں یار وہ بندہ پورے سال. ہی از the sort of player جس کو I used to think کہ وہ نا کبھی بھی he wouldn't rise to the occasion. ہاں وہ بڑے میچز میں. لیکن ریسنٹلی you know he has been stepping up. اور he scored in the playoffs, he scored in the 450s 550s throughout the tournament. I think 550s third highest run scorer in the tournament. 550s throughout the tournament. صرف وہی نہیں, I think شان مسعود بہت فٹ کھیلا یار. Impressive. Really low risk shots and still you know having that strike rate. اور اس کے علاوہ رائلی ریسو یار روسو پورے ٹورنامنٹ نہیں چلا, فائنل میں آ کے چلا. اور دا بیسٹ تھنگ اباؤٹ ملتان سلطان از انہوں نے پورا جو ٹورنامنٹ ہے نا they didn't tinker too much with their lineup. زیادہ زیادہ سہیل خان نہیں چل رہا, اس کو نکال دو. مین جو کور تھی نا core of the team remains same. ہاں, اور promoting سہیب مقصود to the third top 3 that was a master stroke. کیونکہ جب سے وہ تھرڈ پہ کھیلا he was. اور میں I was listening to his interview. اس میں اس نے کہا تھا کہ he talked to آفریدی, اور اس میں اس کو اسپیشلی کہا تھا کہ یار promote me to one down because I think that is more suited to my capability. اور پھر آئی تھنک جب فرسٹ لیگ ختم ہوئی تھی تو شاید آفریدی نے بات کی تھی اینڈی سے, اور پھر سیکنڈ لیگ میں دے پروموٹڈ ہم ٹو ون ڈاؤن. اور یو کین سی بولا میں تو ہوں نہیں اس کو. آفریدی کبھی کبھار کام آ جاتا ہے, کبھی کبھار. ہاں, اور آ گیا سہیب مقصود ان the national team in place of حیدر علی, جو کہ which was a total disappointment. plummeting down یار. مطلب لاسٹ ایئر انگلینڈ کے ٹور پہ he was اپنے ڈیبیو پہ 50 ماری تھی. the next so called superstar, لیکن اب وہ نیا عمر اکمل بنتا جا رہا ہے برو. یہی تو بات ہے, وہ مینٹین نہیں کر سکتے نا, وہ مینٹین نہیں کر سکا. اور مینٹیلٹی کا بھی وہ ہے. ڈو یو تھنک صرف اس کی مینٹیلٹی کا مسئلہ ہے یا اس کی مینٹرشپ کا بھی مسئلہ ہے؟ he hasn't been mentored correctly. ہاں, has he played anywhere apart from that England series internationally? کھیلا ساؤتھ انٹرنیشنلی تو کھیلا ہے, ساؤتھ افریقہ کے اگینسٹ کھیلا تھا, لیکن وہ پرفارم نہیں کر سکا. اور پھر جب پرفارم نہیں کرتے تو, اور خیر ویسے تو اس دفعہ تو بایو سیکیور ببل توڑا, سو اس پہ تو کچھ ہے ہی نہیں. لیکن اس کو اس پرٹیکولر ریزن کی وجہ سے انٹرنیشنل اسکواڈ سے نکلا. ہاں مطلب نیشنل اسکواڈ سے تو اسی وجہ سے نکلا وہ, کیونکہ فائنل میں بھی حیدر علی اور امید آصف جو تھے وہ انہوں نے توڑا تھا, تو they were kicked out of the فائنل بھی, اور ٹیم سے بھی باہر کر دیا تھا. وہ پریزنٹ نہیں تھے ود دا ٹیم, کیونکہ اوبیسلی رسک پہ ڈال رہے تھے سب کو. اور یہ زلمی کا کوئی پہلا ٹائم تو ہے نہیں کہ انہوں نے توڑا. ان کے لیے عام سی بات ہے. شکر ہے آج ولید اور طارق پڑ جانا تھا. خیر اچھا, نیشنل ٹیم کی بات کریں, T20s کی ہی میں اسپیسیفکلی بات کروں گا. ون ڈے اور ٹیسٹ کو بھی چھوڑو کیونکہ ورلڈ کپ ایئر ہے. What do you think should be the lineup? کیونکہ what I feel ہمارے جو کوچ, ہیڈ کوچ اور بالنگ کوچ اور سارے جو کوچز ہیں نا, انہوں نے سارے جو کمبینیشن ہے نا اس کو اڑا دینا. یار پہلا مسئلہ تو اسکواڈ سلیکشن کا یہ ہے کہ the 7 or 8 بیٹسمین دیٹ یو ہیو, سارے کے سارے 1 سے 4 کھیلنے والی پوزیشن. نیچے والا کوئی ہے نہیں. اب وہ اعظم کو ٹرائی کریں گے. We don't have a player who can play at 5 and 6. Yeah. تو اب یہ کریں گے یہ کہ یہ کوشش کریں گے سہیب مقصود کو وہ وائڈ فل کرنے کے لیے. they'll play him at 5 and 6 which is like totally wrong. اس نے خود بولا ہے کہ my best position is number 3. He's performed at number 3. اور T20 میں
میکسیمم اوورز آپ کے بیسٹ پلیئرس کو کھیلنے چاہیے. اور دوسرا یار وہ کہہ رہا تھا کہ اٹ میٹرز الاٹ کہ بال کی کنڈیشن بھی کیسی ہے. ہاں وہ کہہ رہا تھا جب پرانی ہو جاتی ہے تو نہیں صحیح ہٹ ہے. وہ کہہ رہا تھا کہ میں آئی کین ٹائم دا بال ویل جب مطلب میں ون ڈاؤن آؤں گا اور دے شوڈ پلے می ایٹ 3. اور وہ اس نے یہی کہا تھا کہ اگر آپ مجھے 5 ایون 4 پہ بھی آپ مجھے کھلا رہے تو یو آر ناٹ ٹیکنگ دا بیسٹ آؤٹ آف می. ہاں پھر مسئلہ یہ آتا ہے نا سرمی, ریز ہے, بابی ہے, فخر ہے, شرجیل ہے, یہ چار ہے, چاروں ٹاپ 2 میں کھیلنے والے. اور پھر ہوگا یہی کہ ان میں سے آئے گا ایک 1 ڈاؤن, حفیظ آئے گا 2 ڈاؤن, پھر آئے گا یہ سہیب مقصود. پھر بھی ہمارے پاس 6 پہ بندہ نہیں ہے, وہ کھیلے گا پھر اعظم خان, اور یہ ساروں نے فیل ہونا ہے. پھر وہی فریجائل مڈل بیٹنگ آرڈر ہو جائے گا. اینڈ دے آر گوئنگ ٹو پلے آئدر آف اماد اور شاداب, جو کہ ان سے ویسے نہیں بیٹنگ ہونی 6-7 پہ, ان سے ویسے بیٹنگ ہوتی بھی نہیں ہے. اور خیر ان میں سے ایک ہی کھیلنا چاہیے. اب یہ دونوں کو اٹھا کے کھلا. شاداب پہ خیر ہم آتے ہیں ابھی, شیڈی کی باتیں کرنی ہے بڑی تاپ ہے مجھے. لیکن پرسنلی آئی فیل کہ ریز اینڈ بابر آر اوبویسلی گوئنگ ٹو پلے. ٹھیک ہے, ایک آپ کا کیپٹن ہے, دا بیسٹ پلیئر ان یور کنٹری, کھیلیں گے تو صحیح. ایک آپ کا وکٹ کیپر ہے, مجھے لگتا ہے دونوں اوپن ہی کریں گے. یا دے شوڈ اوپن the Riz and کیا کہتے ہیں آپ کا بابر, they should open. کیونکہ بیسکلی یار if you play بابر اگر اوپن کر رہا ہے ٹھیک ہے and you play Riz at 3 or 4 تو وہ there is no point of playing him, right? Riz کا point ہی ٹاپ 2 میں. Yeah, they're both anchors اور ان کو سب سے ان کی میکسیمائز کرنی اگر آپ کو کرنا ہے تو you should play them as openers, کیونکہ پاور پلے میں جب فیلڈرز اوپر ہوں گے تو they can exploit the gaps اور وہ کر سکتے ہیں. پھر 1 ڈاؤن آئے گا فخر. They are probably going to have Fakhar or Shajeel at 1 down, but I would have Maqsood at 3. ہاں ڈیفینیٹلی. اور مسئلہ یہ ہے نا یار, یو اے ای میں فخر کا ریکارڈ اچھا نہیں ہے, یو اے ای میں محمد حفیظ کا ریکارڈ اچھا نہیں ہے. ملک کو لانا پڑے گا انہیں, ملک آ جائے گا, لیکن پھر حفیظ اور ملک پھر دونوں کھیلیں گے. مطلب اب وہی نا کہ I would have Maqsood at 3 and Hafiz at 4. کیونکہ اب حفیظ کی اب لیکن سیکنڈ لیگ وہ سو ابزمل, مطلب کیا دیکھتے ہیں, ہوپ فلی ہی امپرووز. 6 میچز میں اس نے کوئی 90 رنز کیے. اور پھر 5 ہیز ٹو بی ملک, کیونکہ ہی از ڈن ویل. اب کیا کر سکتے ہیں, ہی ہیز ڈن ویل, ہی از بین گڈ. لیکن پھر یہی بات آ جاتی ہے نا کہ حفیظ اور ملک دونوں پھر سے ایک ہی ٹیم, مطلب we've given up, we were being resorted to having those two again. اور I guess پھر 6 پہ you have no one else to play except for Azam. اب اعظم چلتا ہے یا نہیں چلتا, that's another question. اور پھر because we've tried Nawaz at 6, I think. We've tried Nawaz, we've tried Shadab. They don't have the اور بھی آصف کی تو خیر بات نہ کرو. خوش دل شاہ, یہ سارے ڈومیسٹک کے پلیئرس. مطلب اب وہ they don't have the caliber, you know, to play at a number 6 position, اور وہ consistently score those 25-30 runs at a like 150 odd strike rate. ہاں چاہیے ہی وہ اس پوزیشن پہ. اور آئی ہوپ اعظم کر جائے, لیکن اگر اعظم کو آپ کھلاتے ہو تو اس نے فیلڈ میں 10 رن تو دینے ہیں. وہ ایک, اور شرجیل اگر شرجیل اور اعظم کھیلے تو آپ بھول ہی جاؤ گے آپ کی فیلڈنگ کچھ ہوگی. So there is like 15 to 20 runs lost. ہاں. اور پھر بالنگ کی بات کریں تو شاہین is a definite lock. حسن is a definite. تیسرا بالر کون ہوگا؟ حارث رؤف بہت فضول کھیلا ہے یار. حارث کا مسئلہ یہ ہے کہ ہی از کوئک, لیکن اس کی پھر وہی بات ہے کہ وہ بس گدھوں کی طرح once he loses the plot تو پھر آپ کے ایک اوور میں وہ 30 رن بھی دے دے گا. when he is good, he is really good. اس کے یارکرز بھی لگتے ہیں, وہ اس کی سلور بال بھی صحیح لگ رہی ہوتی ہے, لیکن once he start giving you runs تو پھر بھول جاؤ آپ. تو ویسے آئی تھنک وسیم جونیئر از ان دا اسکواڈ, رائٹ؟ کون؟ وسیم جونیئر ہے اسکواڈ میں, اور ایک اور تھا یار کوئی وہ کراچی والا بھی تو ہے, ارشد اقبال بھی اور حسنین بھی. یا سو آئی تھنک دا تھرڈ سیمر اسپاٹ از اپ فار گرابس. یا اور خیر آئی وڈ پرسنلی اسٹارٹ ود حسنین. مجھے وہ حارث رؤف سے بہتر لگتا honestly, کیونکہ حارث رؤف loses the plot just like that. حارث وہ پریشر میں نا وہ بیس گنا. اور پھر اسپنر 4 اسپنرز ہیں یار. پتہ ہے اگر ورلڈ کپ کے پرسپیکٹیو سے بات کرنا تو آئی تھنک دس از مائی میجر کنسرن. بیٹنگ سے بھی زیادہ بڑی کنسرن یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی بھی ایسا اسپنر وہ جو نہیں ہوتا کہ لائک
چیمپئن اسپنر کہ آپ کو ایک اسپنر آیا یہ وکٹ, عمران طاہر, راشد خان, ہاں مطلب کہ آپ کو یہ وکٹ لے کے دے گا یا رنس نہیں کھائے گا, یا فلو توڑ دے گا. جو گیم چینجر اسپنر ہوتا ہے نا which we used to have, اجمل تھا, اب آفریدی تھا ایٹ ہز ٹائم, حفیظ نہیں ہے یار, کوئی حفیظ تھا, اب وہ کوئی اسپنر نہیں ہے. شیڈی از ابزمل. اماد شروع میں ہی ہے, اماد کو مڈل اوورز میں نہیں یوز کر سکتے. نواز کا بھی سیم اماد والا سین ہے. قادر کا اب دیکھنا پڑے گا, قادر کو they should test him. اب قادر PSL was a good opportunity for him, لیکن عمران طاہر کھیل رہا تھا, پتہ چلتا UAE میں کیسی بالنگ کرائے گا عثمان قادر. لیکن I think he played in 1 or 2 matches in the end. ہاں اس نے ٹھیک بالنگ کی تھی. انگلینڈ میں تو کٹ پڑنی ہے اسے, انگلینڈ میں اوون مورگن نے چھوڑنا نہیں ہے اسے, اور پھر ویسٹ انڈیز میں سارے لیفٹ ہینڈرز نے نہیں چھوڑنا, گیل, ایون لوئس, نکلس پورن, سب نے بال لمبی چڑھانی ہے. لیکن آئی تھنک T20 ورلڈ کپ سے پہلے 2 T20s ہیں پاکستان میں, رائٹ, ود انگلینڈ. 2 T20s ود انگلینڈ, اور نیوزی لینڈ سے ورلڈ کپ کے بعد ہے یا پہلے ہے؟ مجھے لگتا ہے آئی تھنک ورلڈ کپ سے پہلے نہیں ہے, بعد میں ہی ہے شاید, پاسبلی. نہیں, they were like 15-20 T20s کھیلنے تھے اس سال ہم نے. اچھا, لیکن کیونکہ اب ورلڈ کپ اکتوبر کے اینڈ میں آ گیا نا, تو اکتوبر میں, تو آئی ڈونٹ تھنک دیر ول بی ٹائم. 24 اکتوبر سے آفیشلی سپر 12 شروع ہوں گے. یا, اور آئی تھنک وہ ڈراز آ گئے ہیں. ڈراز آ گئے پاکستان کے گروپ میں, آسٹریلیا ہے اور انڈیا, نہیں نیوزی لینڈ اور ایک ویسٹ انڈیز. انہوں نے نہیں چھوڑ, 2 اور آئیں گی, وہ سری لنکا, بنگلہ دیش. سری لنکا آ جائے, میں تو کہتا ہوں سری لنکا نہ ہے برو, وہ آئے اور بھی ہے نا, نیدرلینڈس ٹائپ, وہ ایک اس میں سے آئے گی. یو ہی نہیں آتی. نیدرلینڈس, اسکاٹ لینڈ, آئرلینڈ ٹائپ. آئرلینڈ یا افغانستان شکر ہے دوسری سائڈ پہ, کیونکہ ان سے مجھے بڑا ڈر ہے. افغانی یہ ززائی اور یہ نور, ززائی تو ہم سے آؤٹ ہی نہیں ہوتا, وہ بھی فائنل میں مظہر ربانی نے آؤٹ کیا, ہم سے تو نہیں آؤٹ ہوتا. خیر, اپنی پلینگ 11 what do you think کیا ہونی چاہیے انگلینڈ کے اگینسٹ, اور keeping in mind the world T20? یار فار انگلینڈ آئی گیس we'll need to go with pacers. اسپنر آپ کو 1-2 ہی ہوں, مطلب اماد اور نواز. یا تو بابر اینڈ رضوان ایٹ دا ٹاپ, اور مقصود 3-4 حفیظ. اب انگلینڈ میں ملک صاحب نے چلنا نہیں ہے. ملک ہے نہیں اسکواڈ میں, ملک اسکواڈ. اچھا 5 پہ پھر کون ہوگا؟ اعظم پرابلی یار, لیکن پھر ٹیل بہت لمبی ہو جائے گی. لیکن اب اور کوئی بیٹسمین نہیں ہے نا. میں یہی تو کہہ رہا تھا اس وقت تم سے واٹس ایپ پہ, یہی میں بات کر رہا تھا کہ بیٹسمین بہت کم ہیں, اور جو ہیں وہ سارے اوپر کے ہیں. فخر, شرجیل, بابی, رز, اس کے علاوہ مقصود, پھر اعظم خان, محمد حفیظ, یہ ٹوٹل بیٹسمین ہے ہمارے پاس. بیسکلی فار انگلینڈ آئی تھنک 3 پراپر سیمرز اینڈ اشرف, فہیم اشرف از اے گڈ شاٹ آؤٹ. 3 پراپر سیمرز جس میں شاہین, حسن اور رؤف اور حسنین میں سے, اور پھر ساتھ فہیم اشرف, اور پھر پیچھے رہ گیا 2 پلیئرس 5 and 6, اعظم اور اماد. Possibly what they're going to do is کہ یہ فخر سے یا اس سے اوپن کرائیں گے, اور پھر یا تو بابر نیچے آئے گا. مجھے لگتا ہے بابی اور رز اوپن کریں گے, کیونکہ ساؤتھ افریقہ کے اگینسٹ بھی انہوں نے کیا تھا, اور 1 ڈاؤن فخر آیا تھا, تو فخر 1 ڈاؤن ہی آئے گا. 2 ڈاؤن حفیظ آئے گا, پھر سہیب آئے گا, پھر اعظم آئے گا. سارا کمبینیشن جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. ساروں کی اسٹرینتھس پہ جو کھیلنا ہے وہ ہم نہیں کھیلیں گے, اور پھر ہم کہیں گے کہ مصباح آؤٹ. جو کہنا بھی چاہیے, لیکن ایٹ لیسٹ اب T20 تک رکھیں اب مصباح کو. ابھی تو نہیں اسے ریموو کر. ہاں, تو کافی مجھے لگتا ہے وی ڈسکسڈ ا لاٹ آن پاکستان کرکٹ. اب انگلینڈ کی سیریز شروع ہوتی ہے, 2-3 T20s گزرے, تو پھر اس کے اوپر بات. مجھے تو ویسٹ انڈیز سے بھی ڈر ہے. ویسٹ انڈیز نے تو بہت کٹنا ہے. ویسٹ انڈیز نے ساؤتھ افریقہ کو مارا ہے, 15 اوورز میں 160 چیز کیا. ویسٹ انڈیز اور فل اسٹرینتھ ساؤتھ افریقن بولنگ لائن, ہاں, رباڈا, انگینی, اور سارے ان کے وہ اسپنر بھی تھا شاید, وہ مولڈر شولڈر سارے تھے. لیکن یہ ہے کہ ویسٹ انڈیز آئی تھنک جو ہمارے گروپ میں آسٹریلیا نیوزی لینڈ سے زیادہ وی شوڈ بی یو نو. یار آسٹریلیا کو ہم ہرا سکتے ہیں. نیوزی لینڈ بھی ویسے تھوڑی, نیوزی لینڈ دے آر گڈ ان آل فارمیٹس. ویسٹ انڈیز ایک دفعہ اگر وہ مارنے آ گئے نا تو وہ نہیں چھوڑیں گے. شارجہ اور ایسی پچ پہ تو وہ گراؤنڈ بھی چھوٹے ہیں, انہوں نے بہت لمبے لمبے چھکے مارنے ہیں. اور ابھی جو ویسٹ انڈینس کھیلے ہیں, اور چیک کرو نا ان کی ڈیپتھ چیک کرو کہ
रूदरफोर्ड जैसे प्लेयर्स बाहर बैठे हुए, वो खेलते ही नहीं है उनके लिए, क्योंकि हेटमायर और पता नहीं कौन हेटमायर भी नहीं, हाँ वो अभी लाइनअप थी, एवन लुइस ओपनर था, गेल वार्नडाउन आया था, लुइस के साथ मुझे नहीं याद कौन था, पूरन नहीं पूरन टू डाउन था, पूरन है, ब्रावो, रसल, जेसन होल्डर, फैबियन एलन, बेसिकली 11 hitters in the squad. 11 hitters bro. और फिर बॉलिंग भी उनकी बहुत मतलब इट्स रियली गुड, जेसन होल्डर इज अ वर्ल्ड क्लास बॉलर. और रिसेंटली इन आईसीसी इवेंट्स दे हैव स्मैश्ड अस. हाँ वो वर्ल्ड कप का वर्ल्ड कप वाला है, उससे आई थिंक चैंपियंस ट्रॉफी में भी मारा था उन्होंने हमें, उससे पहले वर्ल्ड कप में भी मारा था. हमने लास्ट टाइम उन्हें 2011 में मुझे लगता है वो तभी था, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी में तो थे नहीं है. अब बात करते हैं हम जरा T20 एक दो हो जाए ना, फिर हम चेक करते हैं कि क्या सीन है. एंड आई एम प्रीटी श्योर कि हम सही होंगे कि शोएब मकसूद 5 और 6 पे खेल रहा होगा. शोएब मकसूद को ये 6 पे खिलाएंगे और फिर जब वो नहीं चलेगा तो फिर सारों ने उसे गालियां देनी और उसने बाहर हो जाना, सिर्फ पीएसएल में खेलता है. और फिर हम वापस विल बी स्टक विद आसिफ अली जो कि फिर स्नीक इन कर जाएगा, नेवर एंडिंग साइकिल. और फिर पाकिस्तान क्रिकेट वर्ल्ड कप तो नहीं जीतते ब्रो, आउटसाइड चांस हमेशा की तरह. अगर ये हारे वो हारे तो हम किसी तरह घुस सकते हैं. एक स्पिनर की क्वालिटी स्पिनर की जरूरत है, क्वालिटी स्पिनर की जरूरत है, और वो नंबर 5 वी नीड टू फिगर दैट आउट. वी आर गुड. 2 स्लॉगर्स मिल जाए ना किसी तरह, हाँ जो कि नहीं मिलेंगे. बहुत ज्यादा हमें वो थी हेक्टर अली से, लेकिन खैर उसके साथ भी इन्होंने ज्यादती की है. मैं उसकी मेंटली से ज्यादा ना मेंटोरशिप पे जाता हूँ, क्योंकि उसकी जितनी पोजीशंस बैटिंग पोजीशंस चेंज की है, उसे गिव हिम अ कंसिस्टेंट रन एट नंबर 3 और यार. तो अभी यूनुस खान और ये मिसबा का काम था ना, ये यूनुस तो गया ब्रो. यूनुस का अपेरेंटली हसन अली से फटा हुआ इस बात पे हसन अली ने कहा मैं नहीं लेता इस बात यूनुस का. अच्छा फिर आज ही मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, हसन अली फिर उसे अपोलोजाइज करने गया तो यूनुस खान ने अपने आप को रूम में बंद कर लिया. यार व्हाट अ बंच ऑफ ड्रामा क्वींस ब्रो. ये ड्रामे चल रहे होते हैं वो बल्कि वो मैं ट्वीट भी पढ़ रहा था, पता नहीं किसी ने लिखा था कि इसकी स्क्रिप्ट किसने लिखी है. It's such an outrageous I think इसी वजह से ये जो हमारे डोमेस्टिक के और अपने जो नेशनल प्लेयर्स हैं, ये इस्लामाबाद यूनाइटेड की मैनेजमेंट और उसको ये इतना अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि यार इट्स अ रियली प्रोफेशनल एनवायरनमेंट. एग्जैक्टली. और ये एनवायरनमेंट जो है ना, ये लाहौर कलंदर्स में मिसिंग है ब्रो. उन्होंने अभी भी अपना वो जो करना है करो. 90s की क्रिकेट, आकिब जावेद 96 में रिटायर हुआ था, उसके बाद उसने कुछ नहीं. टैंक टॉप में आ जाता है यार वो ट्विटर अकाउंट जो है, पुट सम क्लोथ्स ऑन. और आकिब ने अभी वैसे ही थ्रू शेड एट शोएब अख्तर. शोएब अख्तर ने बोला था ना कि तुम मुझे दे दो, मैं कोचिंग का. उसने बड़ा कहा था कि भाई आई हैव कोच्ड एट एवरी लेवल, अंडर 19 से लेके पता नहीं यूएई की टीम और कहाँ यूएई को कौन पूछता है यार वहाँ पे. क्या ही कहें अब. खैर इसी नोट पे ख़त्म करते हैं. लाहौर कलंदर्स नीड टू चेंज देयर मैनेजमेंट एंड पॉसिबली देयर ओनरशिप. वी विल सी यू नेक्स्ट टाइम. अंटिल देन, Allah Hafiz.